Assalamu alaikum. This is Moeed Pizada in Washington. 11th जनवरी 2024 11 जनवरी 2024 के दिन का पाकिस्तान में इस वक्त आगाज़ है और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को अभी 24 घंटे पूरे नहीं हुए, लेकिन इस्लामाबाद में इस हवाले से जो खबरें आ रही हैं और सिविल सर्वेंट से पता चल रहा है, पुलिस के अफसरान से पता चल रहा है कि इस्लामाबाद के अंदर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन, हिजान और एक गैर यकीनी की सूरत हाल पाई जाती है। सरकारी मुलाजमीन, सरकारी अफसरान जो हैं, उनको लग रहा है कि अगले 24 घंटे में कुछ भी हो सकता है और एक आम तासुर है कि इलेक्शन जो है 8 फरवरी 2024 के वो शायद नहीं हो सकेंगे। इससे पहले भी चूँकि पीएमएलएन ने, नवाज़ शरीफ साहब की पार्टी ने कोई ख़ास इलेक्शन कैंपेन नहीं की थी और उनकी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान मसलसल सीट एडजस्टमेंट के हवाले से खबरें ही आती रहीं, डिस्कशंस होती रहीं। इसलिए पहले भी एक कन्फ्यूजन थी, लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा एक तासुर ये है इस वक्त गुज़िश्ता 24 घंटे में कि शायद इलेक्शन जो है 8 फरवरी 2024 को नहीं हो सकेंगे। इस हवाले से आईएमएफ के साथ अब से कोई तकरीबन 8-9 घंटे में वाशिंगटन के अंदर आईएमएफ के बोर्ड की एक मीटिंग है, जहां पाकिस्तान को जो $3 बिलियन का स्टैंड बाय अरेंजमेंट था एसपीए, उसका सेकंड ट्रांशे अप्रूव होना है $700 मिलियन का। उस हवाले से भी बहुत ज़्यादा एक चहमगोइयाँ हो रही हैं कि शायद ये पैसे पकड़ के पाकिस्तान का केयर टेकर सेटअप जो है वो अल्लाह अल्लाह खैरसल्ला करेगा और इलेक्शंस को एक गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया जाएगा। इन तमाम चीज़ों की हकीकत क्या है? ज़ाहिर है हकीकत का ताल्लुक ये है कि पेशावर हाई कोर्ट ने एक बहुत ही सख्त फैसला किया, डिविजनल बेंच ने, जिसने तहरीक-ए-इंसाफ को, जिसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक शॉर्ट ऑर्डर में ये हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो तहरीक-ए-इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को रद्द किया था, रिजेक्ट किया था, उस फैसले की, इलेक्शन कमीशन के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, वो कानून की नज़र में वैलिड नहीं है। और 2 किस्म के अहकामात दिए गए इलेक्शन कमीशन को। एक तो ये कि तहरीक-ए-इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को तस्लीम किया जाए और उसका सर्टिफिकेट जो है वो इशू किया जाए, और वो सर्टिफिकेट इशू होना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा गया कि तहरीक-ए-इंसाफ को उसके बल्ले का निशान जो है, इलेक्टोरल सिंबल जो है, वो अलॉट किया जाए। अब इलेक्टोरल सिंबल जो है वो 13 जनवरी तक अलॉट होने हैं। ज़हन में ये भी रखिए कि 10 जनवरी जो है, जो दिन ख़त्म हो चुका है, वो आखिरी दिन था जहां जो रिज़र्व सीट्स पे लोगों ने अप्लाई करना होता है नेशनल असम्बली के लिए और प्रोविंशियल असम्बली के लिए, उसकी तारीख गुजर चुकी है। और तहरीक-ए-इंसाफ के जो एक्टिंग चेयरमैन हैं जनाब गौहर अली खान साहब, बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, वो मुसलसल इस हवाले से दुहाई दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 227 रिज़र्व सीट्स जो हैं वो पोटेंशली 227 का वो फिगर कोट करते हैं एज़ इफ़ कि सारी ही सीटें जो हैं वो तहरीक-ए-इंसाफ ले लेगी, लेकिन 227 रिज़र्व सीट्स जो हैं उनका सवाल है। उनका ये भी कहना है कि 807 लोग जो हैं उन्होंने तहरीक-ए-इंसाफ के बिहाफ के ऊपर नेशनल एंड प्रोविंशियल असम्बली के कागज़ात नामज़दगी दाखिल करा रखे हैं, और अगर हमें बल्ले का निशान नहीं मिलता तो ये एक ओपन हॉर्स ट्रेडिंग होगी, ओपन करप्शन होगी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। और उनका ये भी कहना है, जैसे बैरिस्टर अली ज़फ़र जो हैं, वो तो ऑन रिकॉर्ड हैं ये कहते हुए कि अगर इलेक्शन कमीशन हमें बहुत जल्दी, वो कल कह चुके हैं वैसे, कि इलेक्शन कमीशन हमें अगर बल्ले का निशान अलॉट नहीं करता, हमारे सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट नहीं करता, उसे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे नहीं रखता, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। बहरहाल पाकिस्तान में कौन परवाह करता है। मैं अब आपको थोड़ा-सा अपडेट कर दूँ कि इलेक्शन कमीशन में क्या सूरत हाल है। कल जब पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सामने आया, उसके फ़ौरन बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब राजा सिकंदर सुल्तान साहब ने एक बहुत ही मैराथन सेशन किया, मीटिंग की उन्होंने, जिसको कहा जा रहा है पोस्ट डिसीजन मीटिंग। और ये कई घंटे चलने वाली मीटिंग जो थी, ये बगैर किसी नतीजे के, बगैर किसी फैसले के ख़त्म हो गई। वहाँ पर फैसला ये करना था कि क्या पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन के लिए जो सूरत हाल हुई है उसको कैसे निपटना है, उसमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है, और क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने एक एप्लीकेशन, एक पिटिशन, एक लेकर जाना है या नहीं जाना, एक स्टे ऑर्डर लेना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से नहीं लेना। और उसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रही, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन जो है उसको अब ये भी सभी को एहसास है कि जो इलेक्शन है उसमें लिटरली 1 महीना और कुछ दिन जो है 8 फरवरी के इलेक्शन के अंदर, 1 महीने से भी कम, क्योंकि 8 जनवरी से आप गुजर चुके हैं और 1 महीने से भी कम की मुद्दत जो है उसमें रहती है। वक्त बहुत कम है इलेक्शन कमीशन के लिए कुछ भी करने के लिए। अब आज का दिन जो इस वक्त शुरू हो रहा है, थर्सडे का दिन, इसमें बताया जाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक और बहुत बड़ा सेशन होगा, जिसमें डीजी लॉ और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन विंग है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बताएगा कि उनके पास क्या ऑप्शंस हैं। कल शाम तक और जो रूबर चल रही थी कि क्या करेगा इलेक्शन कमीशन, वो यही थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में ये कह के जाएगा कि पेशावर हाई कोर्ट की कोई जुरिस्डिक्शन नहीं थी। पेशावर हाई कोर्ट एक प्रोविंशियल हाई कोर्ट है, उसकी एक टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, और उसने एक बहुत बड़े ऐसे फैसले के ऊपर, इशू के ऊपर, इलेक्शन कमीशन जो कि एक फेडरल इंस्टीट्यूशन है, ऑटोनमस बॉडी है, उसके ऊपर एक ऐसा फैसला कर दिया है जिसका कि अमल दरामद जो है वो पूरे पाकिस्तान में होता है।
لیکن یہ آرگومنٹ اس لحاظ سے بڑا ویک ہوگا، الیکشن کمیشن کے اندر بھی ذرائع کو احساس ہے کہ یہ آرگومنٹ اس لیے ویک ہوگا کہ 9 جنوری کو الیکشن کمیشن کے جو کونسل ہیں، وکیل جو ہیں سکندر محمد صاحب، انہوں نے تقریباً 2.5 پونے 3 گھنٹے پشاور ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ کے سامنے انہوں نے آرگومنٹ کیا، اور وہاں ان کا آرگومنٹ اس چیز کے اوپر نہیں تھا کہ پشاور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن بنتی ہے یا نہیں بنتی. ان کا تمام تر زور اس چیز کے اوپر تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر یہ کیپیسٹی پائی جاتی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی بھی پارٹی کے اپنے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے اس کی مائکرو مینجمنٹ کر سکتا ہے، اسکروٹنی کر سکتا ہے، اسے دیکھ سکتا ہے. اور بہت زیادہ بحث جو ہے وہاں پر آئین پاکستان کے حوالے سے ہوئی، الیکشن ایکٹ 2017 کے حوالے سے ہوئی، جب ہائی کورٹ نے یہ پوائنٹ آؤٹ ان کو کیا کہ جو آپ پروویژنز کوٹ کر رہے ہیں، جو سیکشنز آپ کوٹ کرتے ہیں الیکشن ایکٹ 2017 کی، جس کے تحت آپ تحریک انصاف کے اندرونی انٹرا پارٹی الیکشن کو دیکھ رہے ہیں، یہ تمام سیکشنز تو بنیادی طور پہ ڈیل کرتے ہیں عام انتخابات سے. تو ایک بہت ڈیٹیل بحث جو ہے پشاور ہائی کورٹ کے سامنے ہو چکی بھی ہے، وہ آن ریکارڈ ہے، جس کا ڈیٹیل ججمنٹ آنی ہے. انڈر دی سرکمسٹانسز سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے تو خاصی خطرناک اس کا موڈ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا ایک اپنا باعث ہے اس پوری سچویشن میں، لیکن پھر بھی سپریم کورٹ کے پاس جانا الیکشن کمیشن کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. لیکن یہ رومر جو ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے، میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بہت تفصیل سے اس کا ذکر کیا تھا کہ ظاہر ہے کہ نظام کو یہ بالکل بھی برداشت نہیں ہے کہ تحریک انصاف کو اس کا بلے کا نشان بھی ملے، تحریک انصاف کو انٹرا پارٹی تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن ایکسیپٹ ہو جائیں، اور وہ ایک سیاسی اکائی کی حیثیت سے جب الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرے گی تو وہ نواز شریف صاحب، وہ مریم نواز صاحبہ جن کی قدم اور ٹانگیں پہلے ہی لڑکھڑا رہی ہیں، جو پہلے ہی لاہور سے نکل کے سرگودا اور سوات تک اپنے لیے سیف سیٹس ڈھونڈ رہے ہیں، ان کے لیے بلے کی موجودگی میں الیکشن میں ان کی صورتحال بہت بری ہو جائے گی. جو میں پہلے کہتا تھا کہ 20 سیٹیں ان کو ملیں گی، 20 بھی مشکل ہو جائیں گی، شاید 10 ملے، 5 ملے. تو انڈر دی سرکمسٹانسز پی ایم ایل این اور نواز شریف صاحب بالکل بھی نہیں چاہیں گے کہ الیکشن ہوں اور تحریک انصاف کے پاس اس کے بلے کا نشان موجود ہو. اب اس وقت، اور پھر اس میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا پچھلے ویلاگ کے اندر کہ پرائم منسٹر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جناب انوار الحق کاکڑ صاحب نے چند دن پہلے ہی انہوں نے ایک کمیٹی قائم کی، بڑی ہائی پاورڈ 4 یا 5 ممبر، جس میں پاکستان کے لاء منسٹر بھی ہیں، انٹیریئر منسٹر بھی ہیں، ڈیفنس منسٹر بھی ہیں، جس کو مینڈیٹ یہ دیا گیا، جس کی ریمٹ یہ ہے کہ وہ نئے سرے سے 9 مئی کے واقعات کی انویسٹیگیشن کرے. یہ ایک انکوائری کمیٹی ہے اور اس نے 2 ہفتے کے اندر یعنی 20 یا 21 جنوری تک اپنی رپورٹ فیڈرل گورنمنٹ کو سبمٹ کرنی ہے، اور جس میں یہ تعین کرنا ہے کہ 9 مئی کے واقعات جو ہیں اس کی سازش کیا تھی، اس کا پلان کیا تھا، اس کی موٹیویشنز کیا تھیں، محرکات کون تھے، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اسے پرپیٹریٹ کیا، سازش کس نے پلان کی، اس کو کس نے فیسیلیٹیٹ کیا. اب کسی کو بھی اس پہ کوئی بہت زیادہ شک نہیں ہے کہ اس کمیٹی نے آ کے رپورٹ یہی دینی ہے کہ عمران خان، ان کے تمام رفقۂ کار، تحریک انصاف کی ساری لیڈرشپ جو ہے اس نے 9 مئی کے واقعات جو ہیں وہ کیے، اس نے ریاستی اداروں پہ حملہ کر دیا. اب پاکستان کے آئین کی روح سے اگر آپ نے کسی سیاسی جماعت کو یکسر طور پہ بین کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت اس کے بارے میں ایک رپورٹ بناتی ہے، وہ رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ کرتی ہے ٹو دی سپریم کورٹ آف پاکستان، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کسی جماعت کو آپ بین کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. یہ بڑا کمبرسم اور ڈیفیکلٹ پروسیس ہے، یہ ایک ایسا پروسیس ہے جو بہت ہی کم کیا جاتا ہے، لیکن اس کا بہت ذکر ہم نے اب سے بہت مہینے پہلے اس وقت سنا جب نئی آنے والی جو حکومت تھی اپریل 2000، بلکہ پہلے بھی ہم سنتے رہے، لیکن 9-10 اپریل 2022 کے بعد ہم نے یہ بہت سنا کہ تحریک انصاف کے خلاف ایک فورن فنڈنگ کیس کا ریفرنس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھیجا جا سکتا ہے اور یوں تحریک انصاف کو بین کرایا جا سکتا ہے. تو یہ چند آپشن ہیں. اس کے علاوہ سیکیورٹی سچویشن کی بات بھی ہے کہ سیکیورٹی سچویشن کے بہانے بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا میں انتخابات جو ہیں وہ نہ کرائے جائیں، یہ کہا جائے کہ پنجاب اور اس میں آپ سندھ کے اندر کروا لیں. یہ تمام آپشنز ہیں جن کا ذکر کچھ دن سے پہلے بھی ہو رہا تھا، اور گزشتہ 24 گھنٹے میں ان کی اہمیت اور ان کی شدت جو ہے وہ بہت کھل کے ہمارے سامنے آئی. لیکن اس وقت جو سب سے زیادہ انٹرسٹنگ رومر جو ہے جو گردش کر رہی ہے اسلام آباد میں، وہ یہ ہے کہ آج کے دن میں جو اب دن شروع ہونا ہے واشنگٹن میں اگلے 7-8 گھنٹوں میں، یہاں پر آئی ایم ایف کے بورڈ کی میٹنگ ہونی ہے، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی. یہ میٹنگز شروع ہوئی ہیں 8، 10 اور 11، تو اب اس کی آخری لیگ کی جو میٹنگ ہے یہ پاکستان کے حوالے سے ہے، اور اس میں آئی ایم ایف کے بورڈ نے ان $700 ملین $700 ملین کا اپروول دینا ہے، جس کا سٹاف لیول ایگریمنٹ جو ہے وہ نومبر میں پاکستان اور آئی ایم ایف کے ساتھ ہو چکا ہے. اب یاد رہے کہ یہ ٹوٹل سٹینڈ بائی ارینجمنٹ جو ہے یہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے، جب اسحاق ڈار صاحب فائنانس منسٹر تھے اس وقت اگست میں، میرا خیال ہے یہ کنکلوڈ ہوا تھا، جولائی کے آخر میں یا اگست میں یہ کنکلوڈ ہوا تھا.
اور اس میں کہتے ہیں کہ امریکہ نے بہت زیادہ مدد کی تھی. اس کے حوالے سے انٹرسپٹ کی ایک سٹوری بھی ہے کہ کیسے جب پاکستان نے یوکرین کے لیے چھوٹا اسلحہ پرووائڈ کیا جو تقریباً 1 بلین یا 1.2 بلین ڈالر کی مالیت کا ہے، تو امریکہ کو بہت رحم آیا، ترس کھایا، اور امریکہ نے IMF میں پاکستان کی بہت زیادہ سفارش کی. اور یہ ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ تھا، اور امریکی جو افسران ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ واقعی ایسا ہوا، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو انٹرسپٹ نے بہت زیادہ اوور پلے کیا. بہرحال یہ $3 بلین کا جو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے، اس میں سے $1.2 بلین پاکستان نے لے لیے تھے شروع میں ہی. اس کے بعد اس کے $700 ملین کا ان پرنسپل ایگریمنٹ ہو چکا ہے بٹوین دی اسٹاف ٹیم آف IMF اینڈ پاکستان، لیکن پھر وہ بورڈ نے اس کا اپروول دینا تھا. IMF کے بورڈ نے اپروول دسمبر میں دے دینا چاہیے تھا، لیکن اسے لٹکا دیا گیا. ایک عام اس کے حوالے سے چہمگوئیاں یہ تھیں کہ IMF نے لٹکایا ہی اس لیے ہے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کیا اپنے الیکشن کے پرومس کے اوپر کاربند رہے گا، اس پہ کھڑا رہے گا یا نہیں کھڑا رہے گا. اب آج کے دن میں IMF کے بورڈ نے ان $700 ملین کا اپروول دینا ہے، اور اس کے بعد پھر مزید 1.1 بلین یا $1100 ملین اور بھی رہ جائیں گے جو پاکستان کو مارچ میں ملنے ہیں. پاکستان میں اسلام آباد میں جو اس وقت رومر ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت یا رجیم جو ہے یہ $700 ملین پاکٹ کرے گا، اور غالباً ان کو یوکرین کی مد میں جو پہلے ہی $853 ملین ملے ہیں جو اسٹیٹ بینک کے کافرز میں یا اس کے ریکارڈز میں 23 دسمبر کو فگر ہوا ہے. ایک فگر اس کے ریکارڈ میں آئے ہیں کہ 853 بلین، مجھے ٹھیک سے نہیں پتا کہ یہ یوکرین کے ہیں، لیکن اسپیکولیشن ہے کہ $853 ملین مسٹیریسلی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ریکارڈ میں انٹر ہو گئے پچھلا مالی سال ختم ہونے سے پہلے. تو اور یہ کہ یہ $700 ملین پکڑے جائیں گے، اور اس کے بعد الیکشن جو ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ، الیکشن کو لٹکا دیا جائے گا. یہ کویسچن اٹھا تھا اب سے 1-2 دن پہلے ایک امریکی ٹیم ممبر کے ساتھ بات کرتے ہوئے، جو ان کی بڑی ایکسیس اور بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے پاکستان کے حوالے سے. ان کا کہنا تھا کہ ہم بھی اس حوالے سے پریشان و فکر مند ہیں کہ پاکستان میں 8 فروری کے انتخابات ڈیلے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ ڈیلے نہیں ہو سکتے، بیکاز مارچ ہی میں پاکستان کو IMF سے مزید $1100 ملین بھی چاہیے، جس پہ پچھلا SBA اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ جو ہے ایگریمنٹ ختم ہوگا. اور اس کے بعد توقع یہ ہے، یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اپریل کے اندر ہی پاکستان کو دوبارہ ایک بہت ہی پرولونگ 3 سال کے IMF پروگرام کے اندر شاید جانا پڑے گا. اور ظاہر ہے کہ اس درمیان میں الیکشن کروانے ضروری ہیں. اس کے علاوہ امریکی جو ٹیم ممبرز تھے ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ سینٹ کے الیکشنز بھی پاکستان میں ہونے، اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کوئی بہت زیادہ لٹک نہیں سکتے. بہرحال حقیقت کیا ہے اس وقت، کم از کم رومر اسلام آباد میں یہی ہے کہ پاکستان میں 8 فروری کو الیکشن جو ہے وہ نہیں ہوں گے. یہ میں نے اس وقت ایک ویلاگ صرف اپڈیٹ کے لیے کیا تھا. میری پلاننگ یہ تھی کہ میں جنرل مشرف کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ کیا، جس میں جنرل مشرف کو ان کی ڈیتھ کے بعد کیپٹل پنشمنٹ ان کی کنفرم کر دی گئی ہے، ان کی سزائے موت جو ہے ان کو دی گئی ہے، جو سمبولک نیچر کی ہے. اس کی اہمیت کیا ہے، کیا میسج دینے کی کوشش کی گئی ہے، اور کیوں یہ میسج کوئی بہت زیادہ افیکٹو نہیں ہے، اور اس کے اندر اصل معاملہ کیا ہے، اس کے حوالے سے میں ایک ویلاگ کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ ویلاگ اب میں اگلی فرصت میں کروں گا. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.